کیا آپ اگنیتیس کے بارے میں جانتے ہیں؟ یہ سوریا کے انطاکیہ کی کلیسیا کا بشپ تھا اور اس کے ساتھ ایک فکر مند چرواہا تھا۔ اسے مسیحی ہونے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہاں سے شمال مغرب کی طرف بیتھینیا میں مقامی حاکم پلنی مسیحیوں کی ایذا رسانی کر رہا تھا۔ ریاست کی طرف سے ایک قانون جاری ہوا جس میں ہر ایک شخص سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ روم کو اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اعلان کریں کہ قیصر خداوند ہے۔ مسیحیوں نے یہ قانون ماننے سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں ان سے مختلف طرح کا سلوک کیا گیا۔ بعض کو برداشت کر لیا گیا لیکن بعض کو دکھ دیا گیا۔ بیتھینیا کے مقامی افسر پلنی کے شہنشاہ روم کو 111 عیسوی میں لکھے ہوئے خط سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سلطنت کے بعض حصوں میں مسیحیت کے اقرار کرنے کی سزا موت تھی۔ پلنی لکھتا ہے، جب میں ان سے پوچھتا کہ آیا وہ مسیحی ہیں تو ان کے اقرار پر میں انہیں سزا کی دھمکیاں دے کر دوسری اور تیسری دفعہ پوچھتا، اور اگر وہ اپنے مسیحی ہونے کے اقرار پر قائم رہتے تو میں ان کے لیے سزائے موت کا حکم جاری کرتا، اس لیے کہ مجھے ان کے اقرار میں کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہتا۔ لہٰذا جب وہ اپنے اقرار پر ڈٹے رہتے تو ایسی گمراہی سزا کی مستحق ہے، اور وہ لوگ جو کہتے کہ وہ مسیحی نہیں اور نہ ہی کبھی مسیحی تھے، میرے خیال کے مطابق انہیں جانے دینا واجب تھا، اس لیے کہ وہ میرے پیچھے پیچھے دیوتاؤں کے حضور دعا کرتے اور تیرے مجسمہ کے آگے بخور کے ساتھ درخواست کرتے اور علاوہ ازیں مسیح پر لعنت بھیجتے، لیکن جو واقعی مسیحی تھے وہ کسی قیمت پر ایسا کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ جب اگنیتیس کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اسے مسلح پہرے کی زیر نگرانی روم لے جایا جائے اور وہاں قتل کیا جائے۔ اگرچہ وہ ایک قیدی تھا تاہم اسے راستہ میں مختلف افراد اور کلیسیاؤں کو خط لکھنے کی اجازت مل گئی۔ ان خطوط کی وجہ سے ہم ایک بار پھر رسولوں کے مرنے کے بعد کے ابتدائی سالوں میں کلیسیا کے مسائل اور واقعوں کی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ اگنیتیس کی فکر یہ تھی کہ پاک زندگی گزاری جائے اور پاک موت مرا جائے۔ وہ راضی تھا مسیح کی خاطر مرنے کے لیے۔ روم کی کلیسیا کو اپنے خط میں اس نے لکھا کہ اسے شہادت سے روکنے کے لیے وہ کسی قسم کا کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ اس نے کہا کہ ساری دنیا کا حاکم بننے کی بجائے میں مسیح کی خاطر مرنے کو ترجیح دوں گا۔ مجھے خونخوار درندوں میں چھوڑ دیجیے کہ شاید میں اسی طرح خدا کا مقبول ٹھہروں۔ اس کی جرأت ہمیشہ ایسے بہت سے ایمانداروں کے لیے تحریک کا سبب رہی ہے اور آج بھی ہے جو ایذا رسانی کا سامنا کرتے ہیں۔ اگنیتیس نے اپنے خطوط میں مسیحی رفاقت کی تنظیم کے بارے میں کئی نئے خیالات پیش کیے۔ مثال کے طور پر عالمگیر کلیسیا کے معنی میں اس نے سب سے پہلے کیتھولک کلیسیا کا ذکر کیا۔ کلیسیا میں غلط تعلیم اور گروہ بندی کی تشویش میں اگنیتیس نے بشپوں کے گرد مسیحی اتحاد کا مشورہ دیا۔ اس نے بشپ اور پریسبیٹیرین ایلڈر کے عہدہ میں امتیاز کیا جس سے خدمت کے 3 مدارج سامنے آئے: بشپ، پریسبیٹیرین اور ڈیکن۔ اس نے بشپ کے کار منصبی کو خدا کا مقام دیا، پریسبیٹیرینوں یعنی بزرگوں کو رسولی کونسل کے برابر ٹھہرایا اور ڈیکنوں کو یسوع مسیح کے خادمانہ کردار کا درجہ دیا۔ 3 صدی سے پہلے ساگونا خدمت کا یہ نمونہ عالمگیر حیثیت اختیار کر گیا۔ بشپ مسیحی رفاقت کا ایسا رہنما بن گیا جس کی تردید نہ کی جا سکے۔ اگرچہ اس امتیاز سے بشپ کی طاقت میں اضافہ کے رجحان کو تقویت ملی، تاہم اگنیتیس نے روم کے بشپ کو دوسروں سے سربلند نہ کیا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ روم کی کلیسیا کے بشپ کی وہی حیثیت ہے جو دوسرے مقامی بشپوں کی ہے۔ اگنیتیس نے 2 بدعات کا بھی مقابلہ کیا: یہودی شریعت پرستی یعنی ابیونیت اور موہومیت۔ یہودیوں کا اصرار تھا کہ نجات کے لیے شریعت پر چلنا ضروری ہے۔ اگنیتیس کا جواب تھا کہ پرانے عہد نامہ کے انبیاء مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس نے زندہ خدا کو ظاہر کیا، اور اس نے موہومی استادوں کے خلاف دلائل پیش کیے جن کا خیال تھا کہ مسیح صرف روح یا غیر مادی صورت تھا۔ اگنیتیس نے اس تعلیم کی تردید میں ثابت کیا کہ مسیح حقیقتاً مقدسہ مریم سے پیدا ہوا۔ اس کا جسم حقیقی تھا، وہ واقعی کھاتا اور پیتا تھا، اور حقیقت میں اس نے پونتس پیلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا۔ وہ واقعی مصلوب ہوا اور موا اور در حقیقت قبر میں سے جی اٹھا۔
نہ یہودی نہ ہی موہومی در حقیقت بائبل کی سچائی کو سمجھ پائے۔ اگنیتیس نے اس بات کو نمایاں کیا۔ اگنیتیس کے تمام خطوط کا مرکز مسیح ہے۔ روایت کے مطابق اگنیتیس کو گرفتار کر کے روم لے جایا گیا، وہاں وہ شہید ہوا۔ اگنیتیس کے خطوط سے اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اسے خونخوار درندوں کے آگے ڈال دیا گیا اور انہوں نے اسے پھاڑ دیا۔ اس طرح اگنیتیس شہید ہوا۔